معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے کے اندر میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک عجیب و غریب واہیات قسم کا نعرہ بڑھ چڑھ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی عام فہم سمجھنے کی ایک بات ہے، یہ جو آنکھ ہے، یہ جو زبان ہے، اس آنکھ کے پیچھے اللہ رب العزت نے لاکھوں کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے وائرنگ کا ایک عجیب و غریب سسٹم ہے، اس کے آگے یہ پلکیں ہیں۔ آپ ان کیمروں، ان وائرنگ کے سسٹم کو چھوڑیے، صرف اس پلک کو جو شٹر ہے اس کی کارکردگی کے اوپر غور کیجئے۔ 1 منٹ کے اندر اگر 15 سے 20 مرتبہ بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے، 60 منٹ یعنی 1 گھنٹے میں کم و بیش 1000 دفعہ بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر 24,000 مرتبہ کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ یہ ایک دن کی کیفیت ہے۔ انسان نے جتنے تالے ایجاد کیے ہیں ان کی کیپیسٹی یہ نہیں ہے کہ 24,000 مرتبہ پوری زندگی میں کھلیں اور بند ہو جائیں۔ یہ انسانی آنکھ کا پردہ جو کسی لوہے سے نہیں بنا، ایک سکن کا ٹکڑا ہے، ایک دن میں 24,000 مرتبہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ یہ آنکھ آپ نے پیدا کی ہے یا اس کو بنانے والا کوئی رب ہے؟ یہ جو زبان ہے، جس تھوک سے میں اور آپ نفرت کرتے ہیں، یہ تھوک اگر زبان پہ پیدا نہ ہو، زبان تالو سے چپک جائے، انسان کی موت واقع ہو جائے۔ ایسی بیماریاں بعض ساتھیوں کو لگ جاتی ہیں، ہر وقت پاس پانی رکھنا پڑتا ہے، تھوک کم بن رہی ہے، اگر وہ نہ پیئے تو مر ہی جائیں، اور اگر بے قابو ہو کے باہر لٹک جائے تو پھر رالیں بہتی ہیں۔ انسان کتنا عجیب لگتا ہے۔ یہ آنکھ اور زبان کی کیفیت ہے۔ آپ نے دل جیسے پمپ کے بارے میں کبھی غور کیا، یا گردوں کی کارکردگی کے بارے میں؟ نیفرولوجسٹ، یورولوجسٹ اس بات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ انسان جو مشین بنائے گا، جو تو نے تخلیق کی، ایک وقت کے پیشاب کے لیے لاکھوں روپیہ درکار ہے، ایک وقت کے ڈائلسس کے لیے لاکھوں روپیہ درکار ہے، اور تو دن میں 3 4 5 مرتبہ جتنی مرضی مرتبہ قضائے حاجت کے لیے جا، اللہ تیرے سے کوئی فیس نہیں لے رہا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ جسم، یہ ہاتھ پیر کان، ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے، اس کو ویسے استعمال کرنا ہے جیسے احکم الحاکمین نے کہنا ہے۔ اور اگر کوئی چیز تو بھی بنا لے، وہ بھی کس کے تابع ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہے۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ اتنا عجیب و غریب فلسفہ، میں آپ کو صدق کے دل سے یہ بات بتلا رہا ہوں، صدق کے دل سے۔ دنیا کا کوئی مذہب، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، دنیا کے کسی مذہب کے اندر نکاح کے بغیر اپنے جسم کو جنسی تسکین کے لیے استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ زنا بالرضا کا ایسا راستہ کھول دینا اور نکاح کے ادارے کے اوپر ایسی تلوار چلا دینا کہ جس کے ساتھ مرضی جانوروں کی طرح انسان مشغول ہو جائے۔ یہ میرا جسم میری مرضی جو ہے، یہ نعرہ نکاح کے اوپر بھی ضرب لگاتا ہے، نکاح کے اوپر بھی، نکاح کے ادارے کے اوپر بھی، اور مذاہب کے اندر نکاح کے ادارہ ایک مسلمہ حیثیت رکھتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قرآن پاک میں۔ اچھا، یہ بھی بڑا عجیب و غریب فلسفہ اس موبتی مافیا اور ان عورتوں نے پلانٹ کیا ہوا ہے۔ مولوی یہ کہتا ہے، مولوی یہ کہتا ہے، مولوی یہ کہتا ہے۔ قرآن پڑھا ہی نہیں، دین سمجھا ہی نہیں، اسلام کی خبر ہی نہیں۔ یہ جو الفاظ اور باتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو الفاظ اور باتیں ہیں، یہ کئی مرتبہ انسان ایسے کفریہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کر دیتا ہے کہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا۔ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، مومنوں کی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ مولوی کہہ رہا گھروں سے جب بھی باہر نکلیں پردہ کر کے نکلا کریں، اوڑھنیاں اوڑھ کے نکلا کر لے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میں مولوی کا فتویٰ ہے
کہ گھروں میں قرار پکڑو. اسلامی شریعت کے اندر اگر عورتوں کو گھروں میں قرار پکڑنے کا حکم ہے تو عقبہ بن عامر نے نبی کریم کے پاس آ کے پوچھا تھا من نجات کس بات میں ہے؟ تو یہ تو صحابی رسول ہیں، مرد ہیں. ان کو بھی نبی کریم نے کہا تھا اپنے گھر میں قرار پکڑ. مرد کے لیے اگر گھر میں قرار ہے تو عورت کے لیے جو قرار کا حکم ہے وہ مولوی نے دیا ہے. یہ گندا فلسفہ. اور میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں یہ میڈیا اس بات کو کیوں نہ پرموٹ کرے جو 2 روپے کی چنگم 2 روپے کا بلیڈ عورتوں کو کمیڈیٹی کے طور پہ استعمال کر کے نچا کے ناچ گانا کر کے عورتوں کو نچا کے جو 2 روپے کی چنگم بیچے اور جن کو اشتہاروں سے غرض ہو. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، بات کئی مرتبہ تلخ ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ نقصان کسی جسم فروش عورت کے دھندا چھوڑنے کا یا طوائفہ کے دھندا چھوڑنے کا کس کو ہوتا ہے؟ دلالوں کو ہوتا ہے، جو جن کے گھر کے چولہے اس کاروبار اور دھندے سے چل رہے ہوتے ہیں. یہ عورتیں اس لیے شور مچا رہی ہیں کہ ان کے کاروبار کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، ورنہ مہذب معاشرے کے اندر کوئی ذی شعور بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی ذی شعور بندہ ایسا نہیں ہے جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے کو عقلی اور منطقی طور پہ سپورٹ کرے. کیسی مرضی اگر انسان کی. اچھا یہ بات بھی بتاؤں، اس میں عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے. عورتوں نے یا شاید یہ سمجھا یا یہ پروموٹ کر رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، مردوں کا حق ہے. یہ مردوں کا حق بھی نہیں ہے. عورت تو دور کی بات ہے، مرد کا بھی حق نہیں ہے. کیا مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا ہم فلاں شخص کے گھر پیدا ہو جائیں، ہمارے فلاں بہن بھائی ہوں، ہم فلاں علاقے میں پیدا ہو جائیں؟ اللہ نے تو ہمیں یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ ہمارا بلڈ گروپ کون سا ہو. اللہ نے تو ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کے خودکشی کر لیں. خودکشی کی اجازت بھی دین اور شریعت میں نہیں ہوتی. کس وجہ سے؟ اگر جسم تیرا ہے، مرضی تیری ہے، تو خودکشی حلال ہونی چاہیے. یہ سارے کے سارے اسلامی قوانین ہیں. یا تو اعلان یہ مولویوں کے ساتھ ان کی جنگ نہیں ہے، اللہ کی قسم ان کی اسلام پرستوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے نکلی ہیں. اللہ کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کی اللہ کو نہیں کہہ سکتی. معاشرے میں اوپن نام مولوی اور اسلام پسندوں کا استعمال کیا جاتا ہے. مولوی کیسے ہمیں گھروں میں قرار پکڑائے گا؟ مولوی کیسے پردے کا حکم دے گا؟ مولوی دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا پروٹوکول بیان کیا ہے. جب عورت گھر سے باہر نکلے گی اس لباس میں ہوگی. اللہ نے یہ پروٹوکول بیان کیا ہے جب عورت گھر سے باہر نکل آئے کسی مجبوری کے تحت خوشبو نہیں لگائے گی، حتیٰ کہ اپنے پاؤں کو آہستگی کے ساتھ زمین پہ رکھے گی. یہ مولوی کہتا پاؤں آہستہ رکھو؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے. تمہاری جنگ اللہ کے خلاف ہے، رسول اللہ کے خلاف ہے. یہ عجیب و غریب معاشرے میں فلسفہ، یہ عجیب و غریب. اور میں دکھ پتہ کس بات کے اوپر ہے؟ ہمارا پاکستان کس نام پہ بنا؟ اسلام کے نام پہ. یہاں پہ اسلامی قوانین کو پروموٹ کرنا چاہیے، اسلامی اقدار اور شاعر کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن ایسے عدلیہ میں منصف بیٹھے جی یہ مارچ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ اس کو روکنا چاہیے. یہ مولوی اور اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. اس کو روکنا تو عدلیہ کا کام تھا، نہیں روکا جاتا. یہ عورتوں کو مغالطہ دے رہی ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑی ہیں. اللہ کی قسم یہ عورتوں کے حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ عورتوں کی آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ عورتوں تک آزادی کی جنگ ہے، عورتوں تک رسائی کی جنگ ہے. یہ عورتوں کو مغرب کی طرح ٹیشو پیپر اور ایک کموڈیٹی اور ایک پروڈکٹ بنا کر پیش کرنا چاہتی ہیں. اگر یہ عورت کے ساتھ مخلص ہوں تو ان کا سب سے پہلا نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ ایمانداری سے بتلائیے، ان کا سب سے پہلا نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ عورت کے ساتھ ریپ نہیں ہونا چاہیے، عورت کی عصمت دری نہیں ہونی چاہیے. جب میں اور آپ اسلام پسند طبقہ اس حوالے سے آواز اٹھاتا ہے نا، پاکستان کے لا کے اندر اس بدفعلی کی سزا 7 سال 10 لاکھ روپے جرمانہ، ان کو چوکوں اور چراہوں میں پھانسی دو تاکہ کوئی دوبارہ غلیظ مجرم ایسا پیدا نہ ہو جائے. اگر یہ عورتوں کے حقوق کی چیمپئن ہوتی تو بتائیے
بادشاہی مسجد کے نیچے، کعبہ کی بیٹی کے میناروں کے نیچے امت محمدیہ کی بیٹیوں کو جو نیلام کیا جا رہا ہے، یہ ان چکلوں کے خلاف سب سے پہلے نکلتی اور کہتی عورت کا سب سے بڑا استحصال یہ ہے کہ عورت جسم فروشی کرے، لیکن نہیں، یہ تو کوئی ریپ ہو جائے وہ کہتی ہیں اس کو سزائے موت نہیں دینی چاہیے، سزائے موت نہیں دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کے بھی خلاف، شریعت کے بھی خلاف، عقل و منطق کے بھی خلاف، اور تم یہ ریپ جیسے واقعات کے اوپر بھی صرف اس وجہ سے مخالفت ہے کہ یہ مولوی نے کیوں نعرہ لگا دیا جی سر عام چوکوں چوراہوں میں سزا ہونی چاہیے، سر عام نہیں ہونی چاہیے جی، سزائیں یہ وحشیانہ ہوتی ہیں جی، یہ قانون اولیٰ کی ہوتی ہیں۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے، یورپ کی بیٹی حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے، پردے اور نقاب کی جنگ لڑ رہی ہے، اور آج پاکستان میں امت محمدیہ کی بیٹیاں بے حجابی اور بے پردگی کی جنگ لڑنا چاہتی ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔